انسان کتنا ہی بڑا امیر وزیر بادشاہ بن جائے، وہ ہمیشہ انسان ہی رہے گا، خدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اللہ پاک نے بے پناہ علم و طاقت سے نوازا ہے، پھر بھی وہ مجبور ہے زندگی میں قدم قدم پر اسے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ انسان نہ تو اپنی خوشی کی مرضی اور خوشی سے اس دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے اٹھا لیتا ہے۔ کس کو کیسی موت دینی ہے اور کس کو کیسی زندگی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی اچانک کھڑے مر جاتے ہیں، کوئی برسوں تک بستر پر ایک رگڑ کر مرتا ہے۔ کسی کی موت اسپتال کے ICU میں ہوتی ہے جہاں اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، اور کسی کی موت اس طرح ہوتی ہے کہ سوچ کر بھی ڈر لگ جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سب کو اس حقیقت کی آگاہ فرما دیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کو کسی نہ کسی دن مرنا ہے، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ کب اور کون، کہاں اور کیسے مرے گا۔ اس زمین پہ ایسے بھی ظالم بھی گزرے ہیں جنہیں اپنی دولت اور حکومت کے نشے میں خدائی ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے اپنی پوجا کروائی۔ ان کا جو بھیانک انجام ہوا، اس کے کئی واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ نمرود نے اپنی حکومت اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر خدائی ہونے کا دعویٰ کیا تو اسے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اسے بہت سمجھایا، برسوں تک سمجھاتے رہے، وہ نہیں مانا تو اللہ پاک نے اسے ہلاک ختم کر کے اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ فرعون کا گھمنڈ خاک میں ملانے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اسے سمجھایا، فرعون تو خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہے، تیرا خدا تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آئی، وہ لگاتار لوگوں کو اپنی پوجا کرواتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی طرح طرح سے ستانے لگا۔ جب حد ہو گئی تب اللہ پاک نے اسے اس کی فوج سمیت سمندر میں بہا دیا۔ اسی طرح شہادت کو بھی اپنی دولت پہ بڑا ناز اور گھمنڈ تھا۔ اس نادان نے تو خدا سے ٹکر لینے کے لیے بے پناہ دولت خرچ کر کے دنیا میں ہی جنت بنوا ڈالی، لیکن افسوس وہ اپنی بنوائی جنت میں قدم بھی نہ رکھ سکا۔ وہ داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ ایک مچھر نے اس کے ساری حسرتوں پر پانی پھیر دیا اور وہ اپنی بناوٹی جنت میں قدم نہ رکھ سکا۔ قارون بھی اپنی دولت کے نشے میں چور ہو گیا تھا، اللہ پاک نے اسے بھی اس کے خزانے سمیت زمین میں پھنسا دیا۔ خدائی کے دعویٰ کرنے والے دولت مند بادشاہوں کو اللہ پاک نے اسی لیے ایسی بھیانک سزا دی تاکہ دوسروں کو سبق حاصل کرنے کی موقع ملے اور لوگ اپنی دولت اور حکومت کے نشے میں خدا بننے کی بھول نہ کریں۔ لیکن افسوس آج بھی وہ پرانا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا میں چاروں طرف ایسے ظالموں کے ظلم سے اللہ کے بندے تباہ اور پریشان ہو رہے ہیں۔ آج بھی ایسے ظالم لوگ اپنے رتبے اور دبنگائی لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ آج جوان لڑکیوں کے ساتھ ایسے ظالم اور دبنگ لوگ غلط کام کرتے ہیں اور دولت اور پیسوں کے دم پر سب کو ان کے خلاف بولنے سے چپ کروا دیتے ہیں۔ دولت کے دم پر غریبوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، غریبوں کے بچے اور عورتوں کو ایک کھلونا سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ یہ ہم لوگوں کی کمزوری ہے کہ ہم ایسے دولت مند اور دبنگ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ آج اگر مضبوط ہو جائے اور ہمت کر کے ایسے لوگوں کو ختم کرے تو دنیا میں کبھی ایسے ظالم لوگ پیدا نہیں ہوں گے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی انسان کو خدا نہ سمجھ کر صرف اللہ کی عبادت کرے، کسی ایسے شخص کے چکر میں نہ آئے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بے شک اللہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔